قانون صرف آزاد اور بااختیار قوموں کے لیے ہوتا ہے، غلاموں کے لیے بندوق، فوج اور مذہب ہوتا ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں دیکھی ہیں جو حق کی بات کہنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ آج اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو کل تمہارے ساتھ ضرور ناانصافی ہوگی۔ اگر آپ ہر ناانصافی پر غصے سے کانپتے ہیں تو آپ میرے ساتھی ہیں۔ آپ ایسی قوم کو جگا نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی مدد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ زبانوں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو وہ کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ ایک خاموش رہنے والا آدمی اور نہ بھونکنے والا کتا دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی و مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکے۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرنا، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، تمہاری نسلوں کا سودا ہے۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کی راہ پر چل پڑیں وہاں انقلاب نہیں، غلامی راج کرتی ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑو، چاہے تمہارا مقابلہ وقت کے فرعونوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اور جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ اگر ہر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کو منافقت کا سنگین مسئلہ ہے۔ دوست نہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دشمنوں کا نہ ہونا بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ایک مینڈک کبھی بھی اس تالاب کا پانی نہیں پیتا جس میں وہ رہتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل کئی بار۔ ہر کسی سے امید رکھنا ہمیشہ اداسی کا سبب بنتا ہے۔ ہم میں سے زندہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور دلوں میں زندہ رہنے والے لوگ آسانیاں اور محبتیں بانٹتے ہیں۔ سب کو خدا کی ضرورت ہے، امیروں کو اپنی دولت محفوظ رکھنے کے لیے اور غریبوں کو غربت برداشت کرنے کے لیے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کے بجائے
اپنے متفرق فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ کسی انقلابی لیڈر کو قتل کرنے سے آپ ایک انسان کو تو قتل کر سکتے ہو، لیکن سوچ کو نہیں۔ جہاں کشتیاں ضد پر ہوں وہاں طوفان بھی ہار جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جو عظیم بننے کے لیے ضروری ہے۔ اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب غداروں، قابضوں اور ظالموں کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی تو غلامی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ نئی چیزیں کرنے سے کبھی نہ ڈرو، نئے آئیڈیاز پر کام کرو، جو کسی نے نہیں کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ پریشان نہ ہوا کرو، کل کے سارے پھول آج کے بیجوں میں ہیں۔ اگر میں ہار گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جیتنا ناممکن تھا۔ میں ہمیشہ خواب دیکھوں گا اور کبھی نہیں رکوں گا جب تک کہ میں مر نہیں جاتا۔ جب میں کسی غریب کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ غریب کیوں بھوکا ہے تو مجھے امیروں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ انقلاب کوئی سیب نہیں جو پکے گا تو گر جائے گا، آپ کو اسے گرانا ہوگا۔ میں گھٹنوں کے بل زندگی گزارنے سے کھڑے ہو کر مرنا پسند کروں گا۔ انقلابی کا پہلا فرض تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ ایک انسان کی زندگی زمین کے سب سے امیر ترین آدمی کی جائیداد سے لاکھوں گنا زیادہ قیمتی ہے۔ میں بغاوت چاہتا ہوں ہر اس فرد کے خلاف جو ہم سے محنت کراتا ہے مگر اس کے دام ادا نہیں کرتا۔ دنیا بدلتی ہے تو اسے بدلنے دو، تم صرف اپنی دنیا بدل سکتے ہو۔ دوسروں کو ہمیشہ معاف کر دیں لیکن اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کریں۔ اگر آپ عظمت چاہتے ہیں تو سچائی کو تلاش کریں، آپ کو عظمت بھی ملے گی اور سچائی بھی۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں کو میں خود سنبھال لوں گا۔ جہاں بزدلی ہو وہاں کے لوگ قلم کو ہتھیار مانتے ہیں۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت ساری حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پر تنقید تو کرتا ہے، پر آپ باغی کیوں ہوئے اس بات پر بات نہیں کرتا۔ زندگی میں یہ کبھی نہ سمجھیں کہ دوسری مرتبہ بھی موقع ملے گا۔ ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے مشکل راستے میں آپ کی مدد کی۔ سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ 3 لائنیں ضرور بولیں۔
میں جانتا ہوں کہ میں ایک ذہین اور بہادر انسان ہوں اور میں زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ میرا کل کا دن اچھا گزرے گا اور ابھی مجھے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس دنیا میں ایک بہترین انسان ہوں۔ ہر کامیاب انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں بہت سی قیمتی چیزوں کو کھویا ہوتا ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو ایک عظیم انسان بننے کے لیے ضروری ہیں وہ پہلے سے ہی آپ کے اندر موجود ہے، بس آپ کو ان کی شناخت کرنی ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ پانی کی طرح بنیں جو ہمیشہ اپنا راستہ خود ہی بناتا ہے۔ انقلاب کوئی گلاب کا بستر نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آج اور کل سے لڑنا پڑتا ہے۔ کم ظرف، مفاد پرست اور خود غرض لوگ دوستی کی قیمت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑ، بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلے کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سب کچھ کھونا ہوگا۔ آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ کے دشمن کی چلی جانے والی 3 خوفناک چالیں: 1. آپ کو فحاشی والے کاموں میں لگا دینا۔ 2. عیش و عشرت والی زندگی میں ڈال دینا۔ 3. آپ کے لشکر کے اندر کسی غدار کو ڈال دینا۔ جو انسان آپ کو 2 کاموں سے روکے، سمجھ لو وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور چھپا ہوا دشمن ہے۔ 1. اچھا کام کرنے سے، 2. حق کی بات کہنے سے۔ انسان کو وہ کبھی نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ ملتا صرف وہ ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کام کرنے اور رسک لینے سے ڈرتے ہیں تو اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ 1. آپ ہمیشہ سے ایک ہی کام کرتے آ رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ کوئی بھی نیا کام کرنے سے آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں اس میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ خدا حافظ۔